بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت کو جو تم پر میں نے مکمل کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، اور تمہارے سے کیے گئے وعدہ پورا کیا جائے گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہارے پاس۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے والوں میں سے سبقت نہ کر جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ ہی خریدو معمولی عوض کی کم قیمت پر کوئی چیز مت خریدو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی آیات کو چھپا کر کم قیمت پر نہ بیچو نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرو، ملا دو، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں تک کہ تم جانتے بھی ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور خود کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اگرچہ یہ دونوں امور بہت بھاری ہیں، مشکل ہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر آسان ہے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، وہ خشوع و عجز و انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو کہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کے اس 5ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کے احوال کا بیان شروع فرمایا ہے۔ ما سبق کے اندر دعوت ایمان اور ایمان کی بات اور قرآن کریم کے جو دلائل ہیں، قرآن کریم کی بنیادی فلسفہ ہے، اس کا ذکر تھا گزشتہ 4 رکوعات میں۔ اب یہ 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے ساتھ براہ راست خطاب میں بات کی جا رہی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو ہم نے آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں، تو آپ سے جو وعدہ لیا گیا تھا تم اپنا وعدہ پورا کرو، اور تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے جو ہے ڈرتے رہو۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، بیٹے تھے، اور پھر انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے بے بہا اپنی نعمتیں دراز فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل والوں پر 4 قسم کے جو ہے امتحانات یا ان کے اوپر اپنا عروج اور زوال کے ادوار گزرے ہیں۔ 2 میں ان کو ترقی ملی، رحمت کی بارش ہوئی، ان کو عزت افزائی بھی دی، لیکن 2 میں ان کی سرکشی، عدوانی اور طغیانیت کی وجہ سے ان کے اوپر ابتلاءات اور عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے چونکہ وعدہ لیا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی گواہی دیں گے، ان کو سچا مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ان پر، یہ اپنا اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، باوجود جاننے کے انکاری نہ بننا، اور نہ ہی جو کچھ تمہارے پاس معلومات موجود ہیں تورات کے اندر، زبور کے اندر، ان کو دیکھتے ہوئے تم لوگ جو ہے اس کو چھپا لو، کم قیمت پر جو ہے نا حقیر سی قیمت کے بدلے میں اس کو اپنا قبول کر لو اور دین اسلام سے روگردانی کر لو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے، ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، نہ ہی حق کو چھپاؤ، جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپانا درست بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آزمائش اور
امتحان سے گزرنا پڑے گا حق چھپانے والوں کو۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ یہود نے نماز اور زکوٰۃ اور پھر باجماعت جو نماز ہے اس کو ترک کر دیا تھا، یا اس میں پہلو تہی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی کہ یہ چیزیں پہلے تمہارے پاس موجود ہیں، تم پر نماز اور زکوٰۃ بھی فرض ہی ہے، لہٰذا اب تم بھی جو ہے نا مسلمان بھی یہی کچھ ادا کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ نماز قائم کرو اور باجماعت نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنا ورکعوا مع الراکعین جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعی اور کوشش کرو۔ اور حب جاہ اور حب مال یہ دونوں یہود کو محبوب تھیں، تو ان دونوں کی نفی اور حوصلہ شکنی اسی سے ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اہل یہود کا، اہل کتاب کا، علماء کا، احبار کا رویہ تھا وہ یہ تھا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ وہ لوگ، کیا تم لوگ دعوت دیتے ہو، بات کہتے ہو نیکی کی لوگوں سے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو، فَأَفَلَا تَعْقِلُونَ کتاب کی یعنی تلاوت کر رہے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی جو مدد کے دو بنیادی ذرائع ہیں وہ یہ نماز اور صبر ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ یہ دونوں چیزیں اس شخص کے لیے آسان ہیں جو اللہ کے حضور عجز اور انکساری کرنے والا ہو، لیکن نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے یہ بہت بھاری چیزیں ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون اور خشوع اور خضوع رکھنے والے، انابت اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف رکھنے والے، استحضاء رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی دو صفتیں یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین کامل رکھتے ہیں، اور وانہم الیہ راجعون اور انہیں معلوم ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سو دنیا کے اندر جو وقت مقرر میسر آیا ہے، مہلت ملی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی رضا جوئی کے امور کے اندر صرف اور خرچ کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کی طرح جو ہے وہ روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، نہ عامت الناس کو، نہ خواص کو، کہ علماء حق بات خود کہیں، صحیح لوگوں سے کہیں کہ درست کریں، لیکن خود غلط کرنا شروع کر دیں، یہ بات کسی طور پر درست نہیں ہے، اس پر بہت باری گرفت ہوگی۔ یہ مضمون متعدد بار قرآن میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔